سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله. صدق الله العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک ہیں، اس کائنات کے خالق ہیں. اللہ رب العزت اس کائنات کے بادشاہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے ہیں. حدیث قدسی میں ہے الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے. اور یہ بلندی، یہ شان صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بن کر پیش کرے. جب تک انسان کے اندر عاجزی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے. انسان کو اللہ کی اطاعت میں لگنا چاہیے. جس طریقے سے جانور انسان کی اطاعت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، کتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک لات انسان کے پڑ جائے تو انسان کا اٹھنا مشکل ہو جائے. تو اتنے بڑے جانور کو اللہ نے انسان کے مطیع بنا دیا، انسان کی اطاعت کرنے والا بنا دیا. تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی فرم برداری لازم ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. جس طریقے سے جانور ہمارے سامنے سر جھکائے پھرتا ہے، ہماری بات کو مانتا ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے. اللہ ہم کو جس طریقے سے چاہے استعمال کر سکتا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کا ایک غلام ہے، آپ نے بارہا اس کے واقعات سنے ہوں گے، جس کا نام ایاز ہے. ایک دیہات کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن بادشاہ کا بہت زیادہ قریبی ہے. بادشاہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اب جو اس کے حاسدین تھے وہ اس سے بہت زیادہ حسد کیا کرتے تھے. تو جو امراء لوگ تھے، جو بادشاہ کے زیادہ قریبی مانے جاتے تھے، لیکن بادشاہ ان کو اپنے قریب نہیں لاتا تھا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس گاؤں کے رہنے والے کو اتنا زیادہ آپ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، اتنا زیادہ آپ اس کو قریبی رکھتے ہیں. ہم اس سے قابلیت میں بڑے ہیں، صلاحیت میں ہم اس سے اچھے ہیں، بڑے خاندان سے ہیں، آپ ہمیں اپنا قریبی کیوں نہیں بناتے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، ابھی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا.
تو بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو پھل نہایت ہی کڑوا، اور سب کو بانٹا، ایاز کو بھی دیا۔ تو بادشاہ نے سب سے پوچھا کہ یہ پھل کیسا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ پھل نہایت ہی کڑوا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب جب بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھا تو وہ اس پھل کو بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، ایاز کیا بات ہے کہ آپ اس پھل کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں؟ تو اس ایاز غلام نے جواب دیا کہ یہ پھل نہایت کڑوا ہے، لیکن میں اس کو مزے لے کر اس لیے کھا رہا ہوں کہ آج تک آپ نے ہمیں میٹھا پھل کھلایا ہے، اگر آپ نے ہمیں ایک مرتبہ کڑوا پھل دے دیا تو کیا بات ہے، اس لیے میں اس کو مزے لے کر کھا رہا ہوں۔ تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، پوری زندگی ہمیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اگر ایک آدھ مرتبہ اللہ نے ہمیں کوئی غم دے دیا، کوئی تکلیف دے دی، کوئی پریشانی دے دی، تو ہمیں اس کو مزے سے لینا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک آدھ مرتبہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی غم آ گیا، تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اس لیول پر آ جائیں گے، اس نہج پر آ جائیں گے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بن جائیں گے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، کوئی غم دے کر، تکلیف دے کر آزماتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کو جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے تو اللہ ان کو پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ یہ میری اطاعت میں کھرے اتریں گے یا نہیں۔ تو جب انسان اطاعت پر کھرا اتر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو آج ایک یہ فساد کی بہت بڑی جڑ ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم اپنی عقل کا استعمال کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ کے حکم کے اوپر 100% اطاعت سے کام لینا چاہیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مالا بدہ منہ میں لکھتے ہیں کہ دو انسان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے ایک نے دوسرے سے یہ بات کہی کہ یار یہ شریعت کا کام ہے، اس کو کر لیتے ہیں۔ اب دوسرے نے فوراً برجستہ یہ کلام کہہ دیا، یہ بات کہہ دی کہ شریعت کو پرے رکھ، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا فقط کفر، اس نے کفر والا کام کیا۔ تو بسا اوقات ہم اللہ کے حکم کے سامنے ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ جس سے ہم ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم سنتوں پر عمل نہ کریں یہ الگ بات ہے، اس کا گناہ ہم کو ملے گا، لیکن ہم سنت کا مذاق اڑائیں، ہم سنت کے اوپر اعتراض کریں، یہ حق حاصل نہیں ہے، اس سے ایمان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس وقت اللہ کے حکموں کے اوپر لبیک کہہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہمارے یہاں پر ہمارے دل کے اندر ایک مہمان بن کر آتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو یہ اللہ کا حکم یہ ہمارے لیے مہمان بن کر آیا۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو پھر یہ مہمان ہمارے دل میں بار بار آتا رہے گا۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا، ہم نے اس سے بات چیت کی، پانی پلایا، چائے وغیرہ کو پوچھا، تو ہم نے اس کی عزت کی، اس کی حوصلہ افزائی کی، اب وہ مہمان بار بار ہمارے گھر پہ آتا رہے گا۔ لیکن کوئی مہمان آیا، نہ اس سے ملاقات کی، نہ اس سے پانی کو، نہ چائے کو، کچھ نہیں پوچھا،
تو وہ بیچارہ آ کر چلا جائے گا، دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے کسی نیک کام کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوا تو اس کام کو فوراً کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آیا، اور اگر ہم نے اس کو ٹال دیا تو پھر ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے وہ مہمان آنا بند ہو جائے گا، اور یوں ہی ہماری زندگی غفلت میں گزرتی رہے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اب آپ کے سامنے تقاضا یہ ہے کہ ہم آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو، تو ہم یہ آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ ہماری زندگی صحیح ہو جائے، اور جو آنے والی زندگی ہے آخرت کی تیاری کے لیے ہم بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو کریں گے سب آخرت کی تیاری؟